can't. جواب تو I can't. پارلیمان میں جھوٹا حلف اٹھا کے بیٹھے ہو, ووٹ کیے بغیر بیٹھے ہو, کس طرح آر ٹی ایس کے تانے کسی کو آج تک مہربانو صاحبہ کے ساتھ ایک شو نہیں ہو سکا جس کے اندر یہ قطع کلامی آج کرتے ہیں جی آج کرتے ہیں. نہیں ہوتا, پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں. I will not. She has to. دیکھیے وہ ہر قسم کی. پلیز آپ جتنا یار جھوٹ can بولنا you چاہتے ہیں kindly stop. بسم اللہ. میری دیکھیے گزارش ہے کہ یہ ان کا سیاسی ماضی ہے اور سیاسی, اور میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں, 26ویں آئینی ترمیم کے رات کو ان نے جعلی ویڈیوز نکالی, انہوں نے اکسانے کی کوشش کی مہربانوں صاحبہ نے, کس طرح کا منظر پیش کیا, کس طرح کا انہوں نے اس طریقے کیا, اس کی حقیقت سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. میں اس کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہتا. جی دیکھیے میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے مہربانوں صاحبہ سے بات کیوں کر رہے ہیں, میں کروں گا جس کا ثبوت ہے. نہیں دیکھیے میں اس سے آگے بات نہیں کرنا چاہوں گا. سر آپ نے اتنی بھی بات کر دی ہے ناشر ٹیلی ویژن پہ, بڑی بات ہے. دیکھیے I will say to the extent I can, I can't ask you, I will not. مگر اتنی بھی بات کرنا وہ جعلی تھا سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ بہتر جانتی ہیں, بس میں نے نہیں دیکھیے میں نے آپ کے سامنے بات بیان کر دی ہے, میں نے آپ کے سامنے بات کر دی جتنی میں نے کرنی تھی میں نے کہہ دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ مورل ہائی گراؤنڈ والی جو بات ہے نا, یہ اس سے اتریں. ان کے نزدیک تو کورٹس وہ اچھے تھے جس نے ان کا آر ٹی ایس جائز کیا, جس نے ان کے لیے گڈ ٹو سی یو والے کورٹس کیے. ان کا یہ خیال ہے, یہ تاثر دیتے ہیں کہ خان صاحب جو تھے نا وہ بڑے رول آف لا سے آئے تھے, بڑی جمہوریت سے آئے تھے, 20 ساکھیوں پہ یہ آئے. نواز شریف کو گرایا گیا ان کے لیے, اس کے بعد الیکشن ان کے لیے آر ٹی ایس ڈاؤن کیا گیا. نہیں ان کی کر لیتے ہیں, ان سے میں اسے آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کہیں ہاں آئے ہیں. جی نہیں ہم بالکل جائز ہیں, بالکل جائز ہیں. 17 پہ آئے ہیں, 17 سے دیکھیے I don't know who the host is anymore. I don't know who the host is anymore. تو گزارش یہ ہے کہ 2018 میں تو ان کی اپنے ٹکٹ نہیں بانٹ رہے تھے, ان کی ٹکٹ کوئی اور بانٹ رہا تھا. تو دیکھیے اس کے بعد حکومت ان کی بنائی گئی, حکومت ان کی چلائی گئی, بیساکھیوں پہ یہ چلے. درد صرف یہ کہ وہ بیساکھیاں چلی گئی. اس کے بعد آپ نے, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پی ٹی آئی اگر یہ سیاسی لبادہ نہ ہوتا, کسی اور گروہ نے 9 مئی جیسے جرائم کیے ہوتے, ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہوتی, سائفر مجھے سائفر جیسے جھوٹ کے اوپر کھیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کرنے کی کوشش کی ہوتی کسی اور گروہ نے, تو آپ حیران ہوتے اس بات پہ کہ یہ لوگ آج جا کے یہ باتیں اور یہ ڈوسیر جمع کس طرح کرا رہے ہیں. ان کے پاس یہ صرف اس ملک کے اندر ان کے پاس یہ آزادی ہے. پہ ڈوسیرز دینا میں اس کی مخالف ہوں. نہیں دیکھیے I do not accept that and I do feel ان لوگوں نے ہمیشہ میرا آپ سے سوال ہے, 1 سال الیکشنز کے بعد بھی آپ کو آپ کے وزیر اعظم کا با اختیار ہونے کا تانا مل رہا ہے اور آپ کی لیجٹیمیسی سے سوال اٹھ رہا ہے. تانا کون دے رہا ہے, کس کا تانا, ان کا تانا, اس کی کیا اہمیت ہے, چھوڑ دیں. کوئی ٹرائبیونل سے کوئی چیز بھی ابھی تک شفاف طریقے سے سیٹل ہوئی ہے, کوئی بھی سسٹم آگے بڑھ سکا ہے, کوئی بھی ڈسپیوٹس ریزالو ہو چکی ہے, کچھ نہیں ہوا نا. دیکھیے جی آپ whether you like 1 year later you're standing right where you were on 8 February 2024. خان صاحب سے کہیں یہ لوگ بار بار مذاکرات سے بھاگیں, ان سے خان صاحب سے کہیں ایک چوتھی چٹھی لکھیں. فیبرری کے اندر ان کے پاس پورا موقع تھا حکومت بنانے کے لیے, ایک ایفرٹ کرنے کا پیپلز پارٹی کے ساتھ. کیوں بھاگے اس ذمہ داری سے؟ ان کا خیال تھا کہ پچھلی جون تک حکومت گر جائے گی, معیشت سنبھلے گی نہیں. معیشت سنبھلی گئی, IMF پروگرام ہوا, آپ کی انفلیشن لوسٹ ریٹ آف 9 ایئرز میں ہے, اب سٹیبل ہو گئے. ہاں سٹیبل ہے, اور آپ لوگ 3 سال پورے کرنے جا رہے ہیں ابھی. نہیں 5 سال انشاءاللہ. نہیں مزید 3 سال, وہ آگے بھی جانا ہے. نہیں جی پورے 5 سال کی جو ہماری ٹرم ہے, پلان اگر آپ کا بھی ہے تو بتا دیں. 5 سال کی ٹرم نہیں 10 سال کا پلان پہلے بھی 5 سال نہیں, وہ خان صاحب کا پورا شوق تھا اور وہ وہی تھا. دیکھیے he tried power politics, he failed, there is no democracy. یہ کیوں آج پھر سے آرمی چیف کو چٹھیاں لکھتے ہیں؟ انہوں نے پوری زندگی اور کیا ہے, سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہ کبھی سیکھا, نہ ان کو پتا ہے کہ حکومت میں نہ اپوزیشن کبھی سیاسی جماعتوں کے بلبوتے پہ کی, نہ کبھی حکومت سیاسی جماعتوں کے بلبوتے پہ کی. تو آج یہی چٹھیاں لکھیں گے. ان کی کوشش ہے وہی بساکیاں مل جائیں جو پہلے ملتی رہی ہیں. مہر آپ کو جواب دینے کا رائٹ ہے, آپ ضرور جواب دے دیجئے, مگر اس سے پہلے مجھے ضرور بتا دیجئے گا یہ مروت والا انسیڈنٹ کیا ہے آپ کی جماعت میں, اس کا فیصلہ سازی. جی I'll come to that. مگر پہلے یہ جو مورل ہائی گراؤنڈ کی بلال صاحب بات کر رہے ہیں, کون سا مورل ہائی گراؤنڈ؟ وہ مورل ہائی گراؤنڈ آپ اپنی جماعت کا ماضی بھول گئے ہیں کہ وہ کس چیز کا پروڈکٹ ہے, IJI بھول گئے, مہران بینک سکینڈل بھول گئے. اپنے ماضی کو مت بھولیے بلال صاحب, ہمیں تانے مت کسیں. اور جہاں آپ بات کریں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ حکومت اتنی دیر چلے گی. جی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ لوگ اس حد تک جائیں گے کہ آپ پورے عدالتی نظام کو اس ملک میں مفلوج کر دیں گے صرف اپنے الیکشن کی چوری چھپانے کے لیے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ پیکا جیسی ترمیم لائیں گے لوگوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ لوگوں پہ جھوٹے مقدمات کریں گے, تشدد کریں گے, لوگوں کے گھروں میں گھس کے چادر چار دیواری پامال کریں گے. ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ نہتے پرامن شہریوں پہ آپ لوگ گولیاں چلائیں گے.
कोई नहीं सोच सकता था कि इस मुल्क में एक जमहूरी निजाम के अंदर ऐसी हदूद पार की जाएंगी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई नहीं सोच सकता था कि ये सब होगा, मगर ये सब हुआ। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप भी जानते हैं जिस बुनियाद पे आपकी हुकूमत खड़ी है वो खोखली है, वो फॉर्म 47 के जाली फॉर्म्स पे खड़ी है। और ये बात आपको चुभती है और ये बात हम करते रहेंगे। जो आपने साइफर की बात की, वही साइफर केस जो मैं खुली अदालत में रेत का ढेर बन गया, उस साइफर केस की आप बात करते हैं। और वो 9 मई के केसेस जो बंद अदालतों में आपको चलाने पड़े क्योंकि उसमें आपके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है। 2 साल होने को आ गए मगर अभी तक आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। जहां पे वो केस चलता है लोग बरी होते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। तो आपका ये जो झूठा बयानिया है ना, ये तो 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने जमीन बोस कर दिया था। आप फिर भी ढिठाई के साथ इसको पुश करने में लगे हैं। मेहरबानो फरमाई दीजिएगा, ये मरवत साहब को लग रहा है कि उनके खिलाफ ये जमात में जमहूरियत नहीं है, आमरीत है, उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। गो के दीगर 26वीं आईनी तरमीम के लोग हैं हु स्टिल आज तक उनका फैसला नहीं हुआ, अभी भी जमात में। ये आपकी भाभी के अगवा के मुबैना अगवा के हवाले से कह रहे हैं कि वो सारा ढोंग रचाया गया था। जरा क्लैरिटी दीजिएगा इस पूरे अमल के ऊपर। जो बिलाल साहब ने बात की और जो बिलाल साहब ने मेरे पे इल्जाम लगाया झूठी वीडियो शेयर करने का, अव्वल तो मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की। दूसरा बयान अगर भी। कोई वीडियो है और बयान तो बिलाल साहब मैं तो आपको डेफेमेशन नोटिस भेज सकती हूँ। मेरे ख्याल में मैं अपने वकील से रुजू करके आपको एक डेफेमेशन नोटिस भेजूंगी और ये नहीं पीका एक्ट जो आप लेकर आए उसी के जरिए भेजूंगी क्योंकि आपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बहुत बड़ा झूठ बोला है। आप भी जानते हैं झूठ आप के भी पलंदे जानते आप हैं रोजाना बांधती हैं। आप सुनिए काइंडली बिलाल, मुझे रुक धमकियां जाए, ना दें, आपने जो करना है आप करें। आपके पास यू हैव नो मॉरल अथॉरिटी और एनी प्लीज डोंट इंटेग्रिटी लेक्चर मी ऑन फॉर एनी मॉरल मैटर। अथॉरिटी, यू हैव नो मॉरल ग्राउंड व्हाटसोएवर। आप तो एक चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हैं। आप खुद एक जाली फॉर्म 47 पे बैठे हैं बिलाल। तो आप बस एक कर, दहशतगर्द जमात का हिस्सा हैं। प्रूव इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। चले सुप्रीम कोर्ट लेके चले और प्रूव करें कि हम एक दहशतगर्द जमात है और लगाए हम पर बैन। ये तो आपने 2 खुद साल से साबित किया है, आप लोग करते रोजाना हैं। हमले करते हैं। आप लोग रोजाना अच्छा, हमले करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ वीडियोस में अपॉन आप नहीं वीडियोस। आज तक अगेन डेफेमेशन आप तुले हुए हैं इस मुल्क को आग लगाने पे, आप तुले हुए हैं। आप आपको जितनी मालूम मर्जी है कि आप यहाँ पे आपने आके उर्दू बोल लें, शादी अंग्रेजी की बोल है लें, ना, आप आप तुले हुए हैं उसकी इस मुल्क को जद आग में लगाने आएंगे। पे। जब आप इन ये जो आपने काले कवानीन आपने इनैक्ट किए हैं, आप जिस दिन इसकी जद में आएंगे ना उस दिन आपकी चीखें निकलेंगी मगर अवाम हंसेगी। अच्छा मेहरबानो, ये ये इमरान मरवत का खान ने कहना कहा है, था कि मैं इनको किया रुलाऊंगा, है। ये मुकाफाते अमल है। मरवत ने कहा है कि हम तो इमरान नहीं खान साहब रुकते कान के सर। कच्चे हैं, लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। ये मैं वफादार जी वफा कमिंग बैक टू दैट, मरवत साहब का जो भी एक्शन लिया गया है वो पार्टी डिसिप्लिन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ वो एक्शन लिया गया। जहां तक 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से शो कॉज नोटिस दिए गए थे उसके ऊपर मेरे ख्याल में कल जो है हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी जो फॉर्म हुई है वो कल उस पर बैठेगी और 1 बाय 1 उन केसेस को टेक अप करेगी और जो शो कॉज नोटिस के जवाबात हैं उनको वो वैसे ये टोटोरे मेहरबानो